ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول کیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ یہ سورہ یاسین، سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک۔ اس کا نام ظاہر سی بات ہے پہلے ہی لفظ سے نہ رکھا گیا ہے، یاسین، اس سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اور مطلب کسی کو نہیں معلوم۔ یاسین، الف لام میم، الف لام را، یہ جو سورتوں کے شروع میں حرفوں کے نام سے جو پڑھے جاتے ہیں، الف پہلی تختی جس طرح پڑھی جاتی، نورانی قاعدہ کھولیں آپ، پہلی تختی ہے نا، الف با تا سا جیم ہا خا، یہ کہلاتا ہے حرفوں کو ان کے ناموں سے پڑھنا۔ تو قرآن پاک میں حرفوں کو ناموں سے بھی پڑھا گیا ہے، الف لام میم، الف لام را، پہلی تختی کی طرح۔ تو جب اس طرح قرآن میں پڑھا جائے تو اس کا معنی اور مطلب تو ہے، اور زبردست معنی ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ، تمام مفسرین یہی لکھیں گے کہ اس کی مراد اور اس کا معنی اور اس کا مطلب اللہ ہی کو پتہ ہے۔ یا کی کیا معنی ہے، سین کی کیا معنی ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی
سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں جو قطع کر کے کاٹ کر کے پڑھے جاتے ہیں، الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، ان کے معنی اور مطلب کو بھائی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے ایسی بھی رکھ دی قرآن میں کہ بڑے بڑے مفسر اور مبلغ بتا نہیں سکتے اس کے معنی۔ پوچھ لو کہ بھائی اس کے کیا معنی ہے، صحیح معنی نہیں معنی، اپنی عقل سے بہت سے لوگ معنی کیے ہیں لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ بہت سے قرآن کا حصہ ہے، اس کو سمجھو، ہدایت کے لیے وہ کافی ہے، اس کو رہنے دو ویسے ہی۔ وہی کہو جو بڑے بڑے مفسر کہتے ہیں کہ بھائی اللہ ہی جانتے ہیں کہ یاسین کی کیا معنی ہے، بس آگے چلو۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے، واو قسمیہ ہے، قسم ہے قرآن کی جو بہت ہی حکمت والا ہے، حکمت کی باتوں سے یہ بھرا ہوا ہے قرآن، اس قرآن کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہی ضرورت پڑتی ہے جو ہم کو اور آپ کو پڑتی ہے۔ کسی کو یقین دلانا ہو کسی بات کا تو قسم کھایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کی عادت کے مطابق بہت سی باتیں قسم کھا کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ اور قسم بھی عظمت والی چیز کی کھائی جاتی ہے، تو قرآن سے بڑھ کر عظمت والی چیز کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 14ویں پارے میں سورۃ الحجر میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں آپ کو عطا کی ہیں جو پہلے کسی پیغمبر کو میں نے عطا نہیں کی۔ وہ کون سی 7 آیتیں ہیں بھائی؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ ایسی عظیم صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے کسی بھی پیغمبر کو اس طرح کا مضمون نہیں دیا، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ صحف ابراہیم میں۔ آپ کو دیا ہے پیغمبر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا، 7 آئے، 7 مانے 7 مثانی جو بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے کہ نہیں؟ ہر رکعت میں پڑھنا ہے، ہر رکعت میں اسے سننا ہے۔ والقرآن العظیم، اور عظیم قرآن الگ سے آپ کو عطا کیا، عظمت والا قرآن۔ تو عظمت والی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، اللہ نے قرآن کی قسم کھائی، چونکہ ہم نہیں کھا سکتے بھائی قرآن کی قسم، یاد رکھے۔ یہ نہ ہو کہ کل سے ہم بھی شروع کرتے قرآن کی قسم، ماں کی قسم، نہیں، ہمیں تو صرف اور صرف اللہ ہی کی قسم کھانا ہے، کسی اور کی قسم کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے، تاکہ تمہیں یقین آئے کہ جو اگلی بات ہے وہ یقین کرو۔ اچھا، والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، محکم قرآن کی، مضبوط قرآن کی، اٹل قرآن کی، قول فیصل کی۔ قرآن کو اللہ نے ایک جگہ فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ فیصلہ کن باتیں تم کو سنائی جا رہی ہیں جو ذرا بھی ادھر سے ادھر ہونی نہیں ہے۔ جس طرح جو بات یہاں کہی جا رہی ہے ویسے ہی پیش آنی ہے۔ جو چیز اللہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح ہونا ہے، آگے آخرت اس طرح ہے، حساب و کتاب ہے، تو وہ بالکل برحق ہے، ویسے ہی ہونا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ ذرا سے ادھر ادھر ہو جائے تو یہ کلام سچا نہیں رہے گا، جبکہ یہ کلام بالکل برحق ہے، لا ریب ہے، سچا کلام ہے۔ لقول الفصل والقرآن الحکیم، محکم مضبوط قرآن کی قسم، اس کی ہر باتیں لوہا لاٹ ہے، مضبوط ہے، ذرا بھی اس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ یہ مطلب حکمت کا ترجمہ کر رہا ہوں، حکیم، محکم، مضبوط۔ حکیم حکمت سے بھی ہے، حکمت بھری باتیں ہیں، سب حکیمانہ باتیں ہیں۔ اب قسم کس چیز سے کھائی جا رہی ہے وہ سننا ہے۔ یہ مشرکین عرب کو سمجھایا جا رہا ہے، ہم تو یقین پہلے ہی سے کیے ہیں، اس کا جو آگے بات بتائی جا رہی ہے، جس پر اللہ قسم کھا رہے ہیں، ہم اور آپ تو بھائی اس کا یقین کرتے ہی ہیں۔ جو لوگ یقین نہیں کرتے ہیں آج بھی ہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے ہر انسان کی طرف، ہر فرد بشر کی طرف اللہ نے مبعوث کیا ہے۔ آپ ہر ایک کے پیغمبر ہیں، ایسا نہیں خالی مسلمانوں کے، رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم کے انسانوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بھائی؟ رحمت ہے، اور یہ کتاب سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ بابرکت کتاب، یہ فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اتارا تھا تاکہ پورے عالم کے انسانوں کو اس کے ذریعے سے آپ ڈالیں۔ تو آپ عالمی نبی بھی ہیں اور آپ کو دی جانے والی کتاب بھی کیا ہے بھائی؟ عالمی کتاب ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، اس بات میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ اے پیغمبر آپ رسولوں میں سے ہیں۔ رسولوں کو ہم نے ایک سلسلہ چلایا تھا نا، تو آپ بھی اسی کی ایک کڑی ہیں، بلکہ آخری کڑی ہیں، بلکہ سب سے اہم کڑی ہیں۔ انک لمن المرسلین، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ جو آپ کے ڈائریکٹ مخاطب، جو آپ کی نبوت اور رسالت کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے، اور جو یقین نہ کرے اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ یقین کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سچے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ، لہذا ان کی ایک ایک بات پر دھیان دو، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، جو باتیں وہ کہیں اسے مانو۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، آپ کو ہم نے رسول بنایا ہے، ہماری طرف سے آخر میں آپ ہی گئے ہیں، آپ ہی کو بھیجا ہے ہم نے۔ رسول ہیں تو ظاہر سی بات ہے اعلیٰ صراط مستقیم بھی ہے، بالکل درست اور سیدھے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر آپ ہی ہیں۔ جب آپ رسول ہیں تو آپ کے صراط مستقیم پر ہونے میں کوئی شک ہے نہیں، اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، ظاہر سی بات ہے اب جو بھی آپ کی پیروی کرے گا وہ بھی سیدھے راستے کی پیروی کرے گا۔ اعلیٰ صراط مستقیم گارنٹی ہے پیغمبر کے لیے، اعلیٰ صراط مستقیم کی، کہ وہ بالکل سیدھے راستے پر ہے۔ کیوں سیدھے راستے پر ہے؟ اگلی بات، تنزیل العزیز الرحیم، اور جو سیدھا راستہ بتانے کے لیے جو کتاب آپ کو دی گئی ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ اوپر سے آیا ہے، نیچے نہیں بنایا گیا ہے اسے۔ یہ کتاب جو ہدایت کے لیے اللہ نے اتارا ہے تو تنزیل مانے نازل ہوئی ہے، فرشتہ جبریل اسے لے کر کے آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ اپنی طرف سے کوئی بات اس میں نہیں کہیں، ایک لفظ بھی، بلکہ آپ اس طرح کا کلام کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ اس طرح کا کلام کر لیں گے تو دوسرے جو فصیح و بلیغ لوگ تھے عرب کے وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ بھی اس طرح کا کلام نہیں کر سکتے۔ انسان، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر سارے انسان اور سارے جنات، اس میں پیغمبر بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، آسمانی مخلوق بھی ہیں، زمینی مخلوق بھی ہیں، جمع ہو جائیں اور اس طرح کا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اس طرح کا قرآن لا نہیں سکتے ہیں، کوئی نہیں، کسی کے اندر مجال نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے بھائی؟ تنزیل ہے، نازل کیا گیا ہے۔ کس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے؟ العزیز، غلبے والے کی طرف سے، عزت والے کی طرف سے، جس کا ہر وقت ہر ایک پر کیا رہتا ہے بھائی؟ غلبہ رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کبھی مغلوب ہوتا ہے نہیں، ہمیشہ غالب رہتا ہے، ہر معاملے میں غالب رہتا ہے، اپنی بات میں بھی غالب رہتا ہے، اپنے کام میں بھی غالب رہتا ہے، اپنے پروگرام میں بھی غالب رہتا ہے، ہر وقت غالب ہے، اس کی طرف سے ہے۔ تو اس کا یہ کلام کبھی زیر نہیں ہو سکتا ہے، مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، سنو نہ سنو تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ یہی اللہ کی طرف سے ہے۔ تنزیل، نازل کیا گیا ہے العزیز، غلبے والے کی طرف سے، یعنی جو نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر غالب ہے، وقت آئے گا تو پھر اس کی پکڑ کرے گا، نہ ماننے والوں کی پکڑ کرے گا۔ الرحیم، اور جو مانے گا اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، وہ رحیم بھی تو ہے، غلبہ والا بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے وہ۔ یہ قرآن اتارا کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی وجہ کیا مقصد ہے اس کے اتارنے کا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، اے پیغمبر یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ ہوشیار کر دیں، ڈرا دیں اس کتاب کے ذریعے سے ایسی قوم کو جس کے آباء و اجداد میں کوئی پیغمبر بھی نہیں،
پیغمبر ہی نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے نا، پورا عرب کس کی اولاد ہے بھائی؟ وہیں لے جا کر آباد کیا تھا نا اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ ہاجر کو، اور پھر وہیں سے جو ہے پورا ایک قبیلہ، پورا ایک شہر، پورا ایک ملک اور پوری ایک بستی، اور آج پورا عرب جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی ڈرانے والا وہاں آیا ہی نہیں۔ پھر کون آئے اتنا سالوں کے بعد؟ 3000 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ تو اے پیغمبر آپ ایسے لوگوں کو ڈرا دیں جن کے آبا و اجداد میں ڈرانے والا کوئی آیا نہیں، کوئی پیغمبر بھیجا ہی نہیں ہم نے۔ سب پیغمبر تو بنی اسرائیل میں آئے تھے نا، یہ بنی اسماعیل میں تو ایک ہی پیغمبر آئے ہیں، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے آبا و اجداد کو کہاں ڈرایا گیا؟ کوئی بتانے والا، کوئی کتاب اور کوئی رسول مبعوث ہی نہیں کیا گیا۔ تو ایسی قوم کو آپ تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے ڈرا دیں، ہوشیار کر دیں، اور اللہ کا پروگرام انہیں سمجھا دیں، زندگی کے مقصد کو سمجھا دیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ مطلب لتنذر، تاکہ آپ ڈرا دیں، انذار کر دیں، ہوشیار کر دیں، قومن، ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، فہم غافلون، اسی وجہ سے جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ کے مخاطب ہیں، ایک دم غافل ہیں آخرت سے، اللہ کے پروگرام سے، کتاب سے، رسول سے، کیا ہے؟ ایک دم غافل ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کی حالت کیا تھی جی، عربوں کی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کتنی بدترین حالت تھی جی، سب کچھ روا رکھتے تھے، خون پی جانا، نہ جانے کیا کیا چیزیں آپ سنتے ہی ہوں گے، بہت بری حالت تھی وہ، کچھ انسانیت ان کے اندر تھی ہی نہیں، زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ اور طریقہ ہی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو آپ انہیں ہوشیار کر دیں کہ دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے اور اس زندگی کے پیچھے کیا ہے، سب بتا دیں، اللہ کا پروگرام، اس لیے ہم نے یہ کتاب اتارا ہے۔ فہم غافلون، یہ بالکل آخرت سے غافل ہیں، اللہ کے نظام سے غافل ہیں، اللہ کے پروگرام سے غافل ہیں، آپ انہیں ہوشیار کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ ڈرائیں گے تو دو طرح کے لوگ ہیں۔ اکثریت وہ ہوگی جو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج میں ایک دم جکڑی ہوئی ہے، ان کے گلے میں گویا ایک طوق نہیں، ہزاروں طوق پڑے ہوئے ہیں، رسم کے، رواج کے جی، آبا پرستی کے طوق ان کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نکلیں گے نہیں۔ لہذا اکثر لوگ تو آپ کی بات مانیں گے بھی نہیں۔ اکثر لوگوں کے گلے میں کیا پڑا ہوا ہے؟ رسم و رواج کا، آبا پرستی کا طوق پڑا ہوا ہے، اور جب آپ جو ہے دعوت دیں گے تو یوں کہیے شرک کا، بت پرستی کا طوق ان کے گلوں میں ایسے پڑا ہوا ہے کہ وہ جو ہے آپ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ بھائی کسی کے گلے میں اگر طوق پڑا ہوا ہو، ایک دم باندھ دیا جائے اور اس کا سر کیا ہو، ایک دم اونچا ہو، تو اس سے سامنے راستہ نظر آئے گا؟ کچھ بھی نظر نہیں آنا ہے اسے۔ ایسے ہی یہ حال ہے ان کی، یعنی ان کی پوزیشن بتا رہے ہیں کتنی خراب کنڈیشن میں ہے، کتنی خراب پوزیشن میں ہے کہ اکثریت ہے، پیغمبر پہلے ہی اللہ بتا دے رہے ہیں کہ اکثریت بات مانیں گے نہیں۔ کون لوگ مانیں گے آپ کی بات؟ جن کے اندر دو باتیں ہوں گی، آگے ان کا تذکرہ آئے گا۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، یہ تو مانیں گے، باقی اور لوگ، اکثریت وہ ہوگی جو آپ کی بات مانیں گے نہیں۔ لہذا آپ دل برداشتہ نہ ہو، پہلے ہی اللہ نے خبر دے دی کہ آپ اپنا کام کرتے ہیں، دعوت بند نہیں کرنا، دعوت تو دیتے ہی رہنا ہے، لیکن یہ بتا دیا پہلے ہی تاکہ بہت زیادہ آپ کو دکھ اور تکلیف اور افسوس نہ ہو۔ لقد حق القول، حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ حق القول علی اکثرہم، جن کو آپ ڈرا رہے ہیں ان کی اکثریت پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ اللہ کی بات کیا ہے جو ثابت ہو چکی ہے؟ پیچھے ہم 8ویں پارے میں، اور جب جو سورت ہم جمعہ کے دن سنتے ہیں، سورہ سجدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جناتوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دیں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ کس سزا میں بھائی؟ ان کو کہا جائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب عذاب کا مزہ چکھتے رہو اس وجہ سے کہ اس دن کو، یعنی قیامت کے دن کو، حساب و کتاب کو تم بلائے رکھے، کبھی تمہارے خیال ہی میں نہیں آتا تھا کہ یہ دن سچ ہے، مالک یوم الدین برحق ہے، تو اب عذاب کا مزہ چکھو، تم نے تیاری ہی نہیں کی،
بلکہ سارا کام تو اس کے الٹا کر کے آئے ہو. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم. ہم بھی آج تمہیں بھلا دیتے ہیں، جیسے تم اس دن کو بھول کر زندگی گزارے ہو ویسے آج ہم بھی تمہیں بھلا دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی جو بات ہے کہ ہم جناتوں سے اور انسانوں سے جنہوں نے آخرت کی تیاری ہی نہیں کی انہی سے ہم جہنم کو کیا کر دیں گے بھائی؟ بھر دیں گے. وہ بات اے پیغمبر ایک دم سچ ہے وہ، اور وہ ان پر جو آپ کے مخاطب ہیں اکثریت پر وہی بات ثابت ہوگی. یہ ہے حق القول کو معنی بتا رہا ہوں. یہ حق القول کی تفسیر دوسری جگہ ہے. لقد حق القول، یہ حق ہے، یہ سچائی ہے. لقد کے ترجمہ حق القول کی بات حق ہے، ثابت ہو گئی ہے. علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر، یعنی جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے اور وہ غافل ہیں ایک دم اللہ کے پروگرام سے، ان کی اکثریت پر اللہ کی بات کہ جہنم کو میں انسانوں اور جناتوں سے بھر دوں گا ثابت ہو گئی. فہم لا یؤمنون، جب اللہ کے علم میں وہ بات بالکل حق ہے، سچ ہے، ثابت ہے، تو کہاں سے ایمان لائیں گے وہ؟ اکثریت وہ ہوگی جو ایمان نہیں لائے گی، آپ کی بات نہیں مانے گی، کان ہی نہیں دھریں گے آپ کی بات کی طرف، قرآن کی بات کی طرف. فہم لا یؤمنون، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ کیوں بتا دیا اللہ نے پہلے ہی؟ تاکہ آپ بہت زیادہ افسوس نہ کریں، دعوت دیتے رہیں، بہت افسوس نہ کریں. یہ اللہ کو تو علم ہے کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا، کس کے دلوں پر مہر لگ گئی اس کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ جو مہر لگاتے ہیں نا تو انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے مہر لگاتے ہیں. اتنا گناہ کرتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے کہ پورا دل اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر سیاہ ہونے کے بعد ایک دوسری چیز قرآن نے بیان کی، کلا بل ران علی قلوبہم، پھر ان کے دلوں پر زنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے کالا ہونے کے بعد. اب زنگ جب چڑھ جاتا ہے تو پھر اب ہدایت کی بات اس میں جاتی نہیں ہے. اندر کا جو کفر ہے زنگ آلود ہونے کی وجہ سے وہ نکلتا نہیں ہے. تو اسی کو اللہ نے کہا پھر آپ مہر لگ جاتی ہے. مہر لگ گئی سرکاری کسی چیز پر، خط پر، تو اب نہ آپ اس میں سے کچھ نکال سکتے ہو، نہ اندر کوئی چیز اب ڈال سکتے ہو. نہ تو اب ان کے دل سے کفر نکل سکتا ہے، شرک نکل سکتا ہے، نہ باہر سے اب ایمان جا سکتا ہے. یہ مطلب ہے ختم اللہ علی قلوب. تو یہ ایمان نہیں لائیں گے اے پیغمبر. انا جعلنا، کیوں نہیں لائیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کی مثال ایسے ہی ہے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ ان کے کرتوت اتنے برے ہیں، دل اتنا سیاہ ہے، دل اس قدر زنگالود ہو چکا ہے کہ گویا ان کی گردنوں میں ہم نے توق ڈال دیا ہے، جس کو دوسری جگہ میں کہا مہر لگا دیا ہے. ہم نے ان کے گلوں میں کیا کر دیا؟ اغلال جمع ہے بھائی، اغلال ایک توق نہیں ہے، نہ جانے کتنے توق ان کے گلوں میں پڑے ہوئے ہیں. کس کا توق؟ رسم کا، رواج کا، شرک کا، بت پرستی کا، آبا پرستی کا، کہ اپنے آبا و اجداد سے یہ ہٹنے والے نہیں ہیں. وہ وہی کریں گے جو ان کو سمجھ میں آ چکا ہے، اس کے علاوہ آپ کی بات یہ نہیں مانیں گے. اس کو کہتے ہیں یہ نیا دین لے کر آئے ہیں. آبا و اجداد مر گئے یہی کرتے ہوئے، نئی نئی باتیں لے کر آئے ہیں، یہ کہہ کر ڈال دیں گے. جیسے کوئی مکھی جو ہے بیٹھی بس اڑا دیا، اس طرح آپ کی بات کا ان کے نزدیک حیثیت ہے. تو ایک توق نہیں ہے ان کے گلوں میں، نہ جانے کتنے توق پڑے ہوئے ہیں. بتائیے جس کے گلوں میں ایک دم توق ہو، ایک دم جو ہے بدھا ہوا ہو، تو وہ شخص آزاد ہے کہاں کہ آزادی سے سوچے سمجھے، بات پر غور کرے. آزادی بہت بڑی چیز ہے. پوری آزادی کے ساتھ انسان جب جکڑا ہوا ہو کس سے؟ رسم میں، رواج میں، نہ جانے کن کن چیزوں میں وہ جکڑا ہوا ہے، تو وہ سوچ سکتا ہے. اس کے بس کی بات ہے کہ اس طرح کی باتیں سوچے، نہیں سوچ سکتے. اغلال ان کے گلوں میں نہ جانے کتنے توق ہیں. جب وہ توق ٹوٹے گا تب تو آپ کی بات کو سنیں گے، غور کریں گے. جی اسی طریقے فہم جعلنا فی اعناق فہی الی الاذقان، اور یہ جو توق ہے نا، ان کے توق ان کے ٹھڈیوں تک ایک دم کسے ہوئے ہیں. ٹھڈی جانتے ہیں؟ ان کے جبڑوں تک پورے گلے کو گھیر لیا ہے، جس کی وجہ سے فہم مقمحون، ان کا سر ایک دم اوپر ہی رہتا ہے، آسمان کی طرف نیچے ہوتا ہی نہیں. جب نیچے ہوتا ہی نہیں، نیچے دیکھتے ہی نہیں، تو انہیں راستہ نظر کیسے آئے گا؟ کہاں گڑھا ہے، کہاں کیا ہے، ان کو نظر آئے گا؟ کچھ نہیں. اب جا رہے ہیں، پتہ چلا گر پڑے،
جی ان کو نظر نہیں آتا راستہ، آپ لا کے انہیں بتائیں کہ بھیا یہاں یہ ہے، یہاں گڑھا ہے، ذرا سنبھل کے چلو، تو یہ جب ان کے اندر صلاحیت ہو نیچے دیکھنے کی تب تو دیکھیں، ان کے اندر صلاحیت ہے نہیں تو سر اوپر ہی کیے ہوئے چل رہے ہیں، انہیں راستہ کہاں سے نظر آنا؟ آپ لا کے انہیں بتاتے رہیں، یہ تو ایک دم جکڑے ہوئے ہیں اپنے تمام چیزوں میں، اپنے آبا پرستی میں، آبا و اجداد کو نہیں چھوڑیں گے، یہی تو یہ وہ مرض ہے جو ہمیشہ سے چلا رہا ہے۔ باپ دادا غلط ہے، ہمارے بزرگوں نے نہیں سمجھا، آج بھی یہی ہے، پہلے بھی یہی تھا۔ آپ لاکھ آیتیں سنا ڈالیے، نبی کی حدیثیں سامنے کھول کے رکھ دیجئے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے لیکن مانیں گے نہیں، اتنا ہی مانیں گے جتنا ان کے بزرگوں نے، ان کے آبا و اجداد نے کیا، اس سے زیادہ نہیں مان سکتے۔ یہ پرانی بیماری ہے جی۔ فہی الی الاذقان، تو ان کے ٹھڈیوں تک وہ طوق گلے میں پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے فہم مقمحون، ان سب کے جو سر ہے نا ایک دم اوپر ہی رہتے ہیں، نیچے وہ سر آتے ہی نہیں، جکڑے ہوئے ہیں، نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ سیدھا ہی دیکھ سکتے ہیں، جو کسی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے، ایک دم جکڑے ہوئے ہیں اپنے تمام چیزوں میں، آبا پرستی میں، تو یہ راستہ کہاں سے دیکھیں گے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار کر دی ہے۔ دوسری مثال، یہ معنوی مثال ہے، کوئی مطلب ظاہری کوئی دیوار نہیں کھڑی کی گئی تھی، لیکن معنوی اعتبار سے بات کو سمجھانے کے لیے ان کے سامنے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے۔ بتائیے اگر کسی کے سامنے دیوار ہو تو دیوار کے پیچھے کیا ہے اسے نظر آئے گا؟ سوال ہی نہیں۔ پیچھے بھی دیوار ہے، اوپر بھی گھیرا ہوا ہے، ہر طرف سے جب گھرے ہوئے ہیں تو انہیں نظر کہاں سے آنا ہے؟ دنیا کی چمک دمک ان کے سامنے ہے، آخرت بالکل اوجھل ہے، تو یہ سامنے کی دیوار ہے۔ کہ دنیا کو شیطان نے کیا کر دیا ہے؟ ایک دم مزین کر دیا ہے، تو اب انہیں آخرت کہاں سے نظر آئے گی؟ تو یہ تو سامنے کی دیوار ہے کہ دنیا کیا کر دیا گیا ان کے لیے؟ مزین کر دیا گیا، دنیا ہی نظر آتی ہے۔ آج مسلمانوں کا حال بھی تو یہی ہے، ان کو دنیا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں، دنیا کی چمک دمک، دنیا ملے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، ایک جو ہے مقولہ بنا لیا، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حرام کا ہو یا حلال کا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، پیسہ ہونا چاہیے، یہ نظریہ ہے مسلمانوں کا، غیروں کا تو چھوڑ دیجیے، ان کا تو مسلک ہی پیسہ اور دنیا ہے۔ تو یہ ہے بھائی سامنے کی دیوار جو ان کو حق ماننے نہیں دیتی، حق قبول کرنے نہیں دیتی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار کر دی ہے۔ وہ کون سی دیوار ہے؟ دنیا کی چمک دمک، بس اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے باہر یہ نکل ہی نہیں سکتے ہیں، دنیا سے باہر نہیں نکلتے تو آخرت کہاں سے سمجھ آنی ہے؟ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، یعنی آخرت ان کے نظروں سے اوجھل ہے، وہ تو ہے ہی ہے دیوار جی، وہ تو آڑ ہے ہی ہے، اس کا تعلق تو یقین سے ہے، آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، تو پیچھے بھی دیوار ہے۔ تو ہر طرف سے جب دیوار میں گھرے ہوئے ہیں تو انہیں کہاں سے راستہ نظر آئے گا؟ نبی کی باتیں کہاں سے سمجھ آئیں گی؟ قرآن کی باتیں کہاں سے سمجھ آنی؟ ہر طرف سے تو گھرے ہوئے ہیں۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے، اوپر سے پردہ ڈال دیا ہے۔ آنکھوں کے سامنے کیا ہے بھائی؟ پردہ ہے، غیب کا پردہ ڈال دیا ہے، آخرت تو غیب میں ہے نا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے نبی یہ راستہ دیکھ سکتے ہی نہیں، ان کی ساری صلاحیتیں کیا ہو چکی ہیں؟ سب ختم ہو چکی ہیں۔ ان کے سامنے دیوار ہے دنیا کی، اور پیچھے جو ہے دیوار ہے عدم یقین کی، یقین ہی نہیں آخرت کا، اور سامنے جو ہے آنکھوں کے سامنے پردہ بھی پڑا ہوا ہے۔ بھائی دیوار بھی ہو ساتھ پردہ بھی ہو، اب امکان ہے نظر آنے کا؟ کچھ بھی نہیں۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب یہ حق دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ دوسری جگہ اسی کو کیا فرمایا؟ اسی کو فرمایا کہ ختم اللہ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہاں وہی دوسرا انداز ہے، بات وہی ہے جی۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اے پیغمبر اب آپ ان کو لاکھ ڈرائیں، ایسے لوگوں کو جیسے ابو جہل ہیں، عتبہ ہیں، شیبہ ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لاکھ ڈرائیں، ان کے سامنے اتنے پردے ہیں، اتنے رکاوٹیں ہیں، ایسے طوق ان کے گلوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
چاہے ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، دونوں برابر. یہ نہیں کہا جا رہا کہ نہیں ڈرانا ہے، ڈرانا تو ہے، آپ اپنا کام کریں، آپ کا تو کام ہی ہے ڈرانا، لیکن فائدہ ایسے لوگوں کو ہونا نہیں ہے. اللہ اپنے علم کی وجہ سے بتا رہے ہیں. اچھا کن کو جو ہے فائدہ ہوگا؟ انما تنذر، انشاءاللہ اب یہ کل فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کے ڈرانے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ بہت اہم مضمون ہے بھائی، بلکہ سمجھیے کہ یہ روح ہے، ہر ایک کو جاننا چاہیے کہ نبی کے ڈرانے سے کس کو فائدہ ہوگا. نبی ڈرا رہے ہیں تو وہ کون سی دو چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہوں گی تبھی فائدہ ہوگا، ورنہ پیغمبر وقت بھی، ہدایت کا سورج بھی سامنے ہو تو پھر فائدہ انسان کو نہیں ہونا ہے. وہ انشاءاللہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.